بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے؟ پھر نارمل پلٹ کے چلے جائیں گے ہم جیسے تھے؟ تو پھر یہ 5 دن کی آزاداری کا ملا کیا؟ واٹ ڈیڈ یو لرن؟ آج رمضان کی 21 تاریخ ہو گئی، 21 ڈیز ہو گئے، کتنا تقویٰ آیا، کتنی چیزوں کو ہم نے چھوڑا۔ یہ مت بولو کہ میں روزے رکھ رہا، یہ مت بولو کہ میں نمازیں پڑھ رہا۔ بابا یہ جو کر رہے تم اپنے لیے کر رہے، مولا علی کے لیے نہیں کر رہے۔ کوئی چیز تو ہے جس کو چھوڑنا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ نہیں ہم پرفیکٹ۔ یہ دعویٰ معصومین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، خاندان اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سلمان نے بھی نہیں کیا یہ دعویٰ کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میرے دل میں تو 10 درجے کی محبت ہے علی کی، میں تو بالکل فائن، میں سب سے بڑا ہوں اس وقت۔ میں ذمہ داری سے بول رہا، میرا واٹس ایپ نمبر سب کے پاس، لیٹ می نو۔ کوئی ایک روایت بتاؤ کہ سلمان نے کبھی ابو ذر سے کہا کہ تم کیا ہو شیعہ، میں سب سے بڑا شیعہ ہوں، تم کیا علی کو چاہتے جتنا میں چاہتا، میں ایمان کے 10 درجے پہ ہوں، تم تو 9 پہ ہو۔ کبھی نہیں کہا، ہر وقت ٹرائی کرتے رہے، وہ چیز کو پیدا کرو، وہ انکساری کو پیدا کرو۔ امام علی کی زندگی کا سب سے بڑا پہلو سافٹنس کو لے کر آؤ۔ جب تک یہ نہیں آئے گی ولایت علی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ ایک چیز پلیز غور سے سنو، ولایت علی سے محبت کا نام نہیں ہے، ولایت علی اطاعت علی کا نام ہے۔ اطاعت علی کا نام ولایت ہے۔ محبت ایک حصہ، محبت ایک حصہ۔ ہم بولتے ہیں کہ مولا آئی لو یو، مولا بولتے ہو کہ مولا آئی لو یو؟ میرے ساتھ زیارت پہ جب جاتا ہوں، ہر سال یو کے کا ٹرپ تھا، یو کے کا گروپ تھا، یوتھ تھا میرے ساتھ، انہوں نے مولا کے روزے کو دیکھا، لڑکے لڑکیاں رونے لگے محبت علی میں، کہنے لگے مولا فرسٹ ٹائم ہم آئے، آئی لو یو مولا، آئی لو یو۔ ہم اردو میں بولتے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے انگلش میں بولا کہ مولا آئی لو یو، آئی، سب چیخیں مار کے رونے لگے۔ میں نے جب شام میں ہوٹل میں مجلس پڑھی، میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ بولنا کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مولا میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے کہا آئی لو یو، میں نے کہا مزہ اس میں تھا کہ تمہاری زبان سے نکلا یہ آئی لو یو، علی کی آواز آنا تھا آئی لو یو ٹو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ تعجب مت کرو، ہمارے ایسے علماء گزرے کہ جنہوں نے سلام کیا تو جواب سلام اسی وقت آیا۔ ہم سلام کرتے مولا کو جا کے زیارت امیر المومنین پڑھتے، تو آپ کیا سمجھیں؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ when you go and say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین تم کو کہتے علیکہ السلام، لیکن ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی۔ امیر المومنین کو جا کے کہتے ہو السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا تم کو جواب دیتا ہے علیکہ السلام بولتے ہیں، لیکن علی کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اتنی غیبتیں سنیے کانوں سے، اتنی میوزک سنیے کانوں سے، کیا پردے پڑ گئے۔ مقدس آ کے سلام کرتا ہے تو سب سنتے ہیں جواب سلام۔ تو ایسے بنو، یہ 5 دن میں یہ چیزوں کو چیک کرو کہ کیا میں اس قابل بن سکتا۔ تو پھر دیکھو مولا علی کی زندگی دیکھو کہ پوری زندگی کامیابی میں گزری، لیکن زندگی کے آخری حصے میں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ مولا کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی لے لو یار، تھوڑا سا سیکریفائس کو پیدا کر، تھوڑے سے جذبے کو پیدا کر۔ ہم جا کر بولتے کہ مولا ہم آپ سے بہت محبت کرتے، 24 گھنٹے ہر شہر کا شیعہ بولتا کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں، میری جان قربان مولا پہ، میرے بچے قربان مولا پہ، بولتے ہو؟ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، جب کوئی یہ بولتا ہے نا کہ میری جان قربان مولا پہ، میں نے کہا یار سنو، مولا کو تمہاری جان نہیں چاہیے، اتنی اگر محبت کرتے ہو نا، علی کی محبت میں 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، محبت میں جان لو، پہلے پریکٹیکلی تو کچھ کرو۔ مولا کو عمل کرنے والا شیعہ چاہیے، جسٹ I'm responsible what I'm saying، میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا۔ مجھے ایک پلیز غور سے سننا، پلیز غور سے سننا، مجھے ایک روایت بتاؤ امام علی کی، مولا اللہ کے رسول سے لے کے یا مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک، اتنی بڑی بات بولو،
11 इमामों में से कोई एक रिवायत बताओ मुझे खाली जिसने किसी मासूम ने ये कहा कि ऐ मेरे शियो, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, तुम जिंदगी में जो चाहे करो, हम हैं। ये नहीं कहा। ये कहा तुम अमल करके हम शिफात करेंगे। ये नहीं कहा तुम जो चाहे करो, तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो। ये कहा कि तुम अमल करके आओ, तुम्हारी नाखिस इबादतों को हम कबूल करवाएंगे, हम शिफात करेंगे। चढ़े इमाम का जुमला उसूल काफी में मौजूद है। चढ़े इमाम कहते हैं कि हम अल्लाह अपने शियों की शिफात करेंगे और 200% शिफात करेंगे। जब तक मासूम मेरा मौला शिफात नहीं करेगा, ना मेरी नमाज कबूल, ना मेरे रोजे कबूल, ना मेरा हज कबूल, ना मेरा कोई अमल कबूल। ये गफलत में मत रहो, इग्नोरेंस में मत रहो कि हु केयर्स, ये एटीट्यूड को खत्म करो। हु केयर्स का एटीट्यूड खत्म होना, ये हमेशा 24 घंटे दिल में खौफ रहना। प्लीज गौर से सुनो, दिल में डर रहना, दिल हमेशा एक पिंच करता हुआ रहना कि पता नहीं मेरी अमाल कबूल हुए या नहीं। कल रात में अमाल किए, 2 रातें गुजर गई, अब लास्ट नाइट फिर बोल रहा, रिमाइंड कर रहा, लास्ट नाइट है, कल आखिरी रात है। अब फिर 1 साल के बाद ये रात आने वाली है, वमा अदरा का माल लैलतुल क़द्र। 1 साल के बाद क्या हमको कुछ डर है? क्या हम थोड़ा सा कुछ कर रहे कि यार कल अगर नहीं हुआ पास, कल अगर मेरी दुआ एक्सेप्ट नहीं हुई तो क्या होने वाला है? गफलत में मत रहो। कल वास्ता देकर, इमाम अली का वास्ता देकर दुआ करना है। कल की रात के बारे में तो बाद में बोलूंगा। ज़बान पर एक ही जुमला रहना और आंखों में आंसू रहना। आपके सामने सारे एग्जाम्पल मेरे मौला के कि मासूमीन कैसे दुआ करते थे। मैंने आपको बोला कि इमाम अली मुनाजात कैसे करते थे। इमाम अली को मुनाजात की जरूरत है? इमाम अली को यह कहने की जरूरत है कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी लती ताबत से दुआ, अली के नाम पे हमारे गुनाह माफ हो जाए, मेरे मौला अली का नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए। वो अली कैसे मांग रहे, मौला हुसैन कैसे मांग रहे, बार बार तड़प के कैसे करे। इमाम का जुमला कि ऐसे मांगो कि जैसे एक फकीर अपने आका से मांगता। अब इंसाफ से बोलो, मैं गलत बोला? सारी दुआएं आपकी किताबों में, सारी दुआएं तुम पढ़ते हो, सारी दुआएं तुम्हारे सामने। मौला हुसैन का क्या हाल है? हुसैन को किस चीज की जरूरत है? कैसे आप वो दुआ, मेरी ख्वाहिश है, मैंने इससे पहले बोला फिर रिपीट कर रहा, प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, आज की रात कल तक वो दुआ निकालो, दीवा निकालो, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, गुजराती में पढ़ो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ो, दुआए रोजे अरफा मौला हुसैन की। अगर तुम्हारे सीने में पत्थर है या पत्थर, तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तुम बोलोगे ये हुसैन करे। दुआ अबू हमजा शुमाली इसी रमजान की है ना, किसी और की नहीं है, उस इमाम की है कि जिसने, जो सबसे बड़ा जमीन पे अज़ादार हुसैन था, उससे बड़ा कोई अज़ादार नहीं था। हम क्या अज़ादार हैं यार, हम क्या गिरिया कर रहे मौला हुसैन पे, हम क्या मौला हुसैन का मातम कर रहे, जिसने 34 बरस 34 ईयर्स पानी को देखा तो रहे, सजदे में गए तो रहे, नमाज की नियत करे तो रहे, खाने काबा सामने आया तो रहे, खाने को देखे तो रहे, जानवर को ज़िबा होते हुए तो रोए। इससे बड़ा अज़ादार कौन है जमीन के ऊपर? हम क्या अज़ादारी कर रहे, हम क्या हुसैन का जिक्र कर रहे हैं? 34 बरस जिक्र करने के बाद, 34 बरस गिरिया करने के बाद, प्लीज 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 गौर से सुनो। मैं तेज इसलिए पढ़ा कि बस वक्त की कमी। 34 इयर्स मातम करके अबू हमजा शुमाली ट्रांसलेशन पढ़ो, खुदा के लिए ट्रांसलेशन पढ़ो, अकेले मत पढ़ो, बच्चों के साथ पढ़ो, वाइफ के साथ पढ़ो। देखो चौथा इमाम क्या पढ़ा, मशहूर दुआ है ना, मफाती में मौजूद है। ज़ीशान हैदर जवादी की जो माह रमजान की बुक है अमाल की, उसमें मौजूद है, उर्दू में तर्जुमा है उसका। ये देखकर सीखना है रमजान। रमजान को जाने मत दो। अब हम जिस अशरे में दाखिल हो गए, आपको मालूम है रमजान को डिवाइड किया गया। शायद मैंने पहली मदीस में बोला था, फर्स्ट 10 डेज रहमत के थे, सेकेंड 10 डेज ऑफ रमजान जो कल खत्म हो गए वो मगफिरत के थे, और अब जो रमजान के ये 10 दिन शुरू हुए ये आखिरत के लिए। आप इंसाफ से बोलो, ये उसमें कल भी और टुमारो
آنے والی شب قدر میں ایک بہت بڑی دعا تم پڑھتے ہو جو اللہ کے پاس کا تحفہ ہے ہمارا. یہ دوسرے مذہبوں میں نہیں, انہیں دوسرے فرقوں میں نہیں ہے, یہ بہترین گفٹ اہل بیت سے ہم کو آیا. دعا مجیر. اور یہ دعا ہر گھر میں, ہر امام بارگاہ میں, ایون جب حسینیہ جمیدان میں ہر سال آصف صاحب پڑھاتے تھے, مشہور دعا. ہر گھر میں جو امام بارگاہ نہیں آ رہا وہ گھر میں پڑھ رہا. میں پوری دنیا میں دیکھا ہوں, میں نے گھر میں ہو, امام بارگاہ میں ہو, یہ دعا پڑھی جاتی. کون سی دعا؟ زبان پہ رٹی ہوئی ہے نا, جوشن کبیر, صرف اللہ کے نام ہے. اس دعا کو تیز نہیں پڑھنا ہے. اس دعا میں پوری مدی سے اس دعا پہ پڑھ دوں. اس دعا میں ایک آدمی دعا پڑھتا, مولانا دعا پڑھاتے تھے, سب بیٹھتے تھے سامنے, پانی میں تسبیح ڈال کے تسبیح ہلاتے تھے. ضرور ہلاؤ, میں منع نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس دعا میں اس میں اعظم ہے. اور وہ پانی پیتے, ضرور پیو پانی, ناٹ اسٹاپنگ, میں کوئی چیز کو منع نہیں کر رہا, ضرور کرو. لیکن اس دعا میں پلیز یار, آپ بچپنے سے پڑھتے ہوئے آ رہے, اس دعا میں تم کیا پڑھتے, 100 مرتبہ کیا بولتے. ہر آدمی بولتا, لڑکا, لڑکی, عورت, مرد, سب بیٹھتے اپنے اپنے گھروں میں. کیا بولتے؟ سبحانک یا لا الہ الا. پہلے اس کی تعریف, سبحان اللہ, پھر اس کی وحدانیت کا اعلان. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہر آدمی بولتا الغوث, الغوث. What does it mean? کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ پکارتے ہیں نا, الغوث, 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 الغوث. اس کا مطلب ہے forgive me, forgive me, forgive me, معاف کر دے, معاف کر دے. اس رات میں بولتے 100 مرتبہ, 200 مرتبہ الغوث, الغوث. کہ اللہ پہلے اس کی تعریف, پھر اس کی وحدانیت کا اعلان, پھر فوراً جملہ کیا ہے؟ الغوث, الغوث, اللہ تو معاف کر دے, تو معاف کر دے. اس کے بعد کون سا جملہ بولتے ہیں یار؟ اس کے بعد کون سا جملہ بولتے ہیں؟ یہ میں بول رہا, میرا مولا بول رہا. پلیز بیدار ہو, تھوڑی سی اویئرنیس چاہتا. اس کے بعد کا جملہ کیا بولتے ہیں؟ خلصنا من النار یا رب. کیا جملہ ہے یہ؟ کبھی سوچا؟ بچپنے سے بولتے ہوئے آ رہے, کل پڑھو گے خلصنا من النار, اللہ مجھے آگ سے بچا لے. علی والے ہو نا, مولا کی محبت ہے نا دل میں, پھر یہ آگ کا تصور کیا ہے؟ دعائے مجید میں بھی آگ کا ذکر, رمضان میں مغفرت کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. قرآن جوشن کبیر میں تم پکار کے بول رہے, اللہ تو مجھے اس آگ سے بچا لے. آپ انصاف سے بولنا. کبھی کسی شیعہ یا کبھی ہمارے دل میں رات میں جب تم بستر پہ سوتے ہو, تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا کہ مجھے بھی آگ کا عذاب ہوگا؟ اگر نہیں ہے آگ کا عذاب تو میں پوچھ رہا آپ سے, رمضان کی شب قدر کی رات میں یہ دعا کیوں پڑھو؟ Why are you saying this? کچھ تو ہے. مولا نے یہ دعا مسلمانوں کو نہیں دی. What I'm saying, مسلمانوں کو نہیں دی, اپنے شیعوں کو دی. اہل سنت کے پاس یہ دعا نہیں ہے, ہمارے پاس یہ دعا ہے. یہ خاص تحفہ ہے, گفٹ ہے رمضان کا جو ہم کو دیا گیا کہ اس طرح سے دعا. کبھی سوچا what عابد بلرامی saying؟ کبھی سوچا میں غلط بول رہا؟ پلیز ہاتھ جوڑ کے بول رہا. یہ رمضان میں چینج آنا, میں جب آیا ہوں کویت میں 5 دن پڑھنے, مجھے ایک ریولوشن چاہیے, انقلاب چاہیے.